اپنے بے مثلوں پہ مثال بنایا ہے۔ میرا نبی صورت میں بھی بے مثال ہے اور میرا نبی سیرت میں بھی بے مثال ہے۔ اگر صورت کو دیکھا جائے تو عام لوگوں میں سے اگر کوئی بڑا سونے سے سونا ہو تو لوگ کہتے ہیں وہ سونا ہے، پر میرے حضور سید المرسلین کے جسم کا ایک ایک عضو اتنی شان والا ہے، اگر حضور کے بدن کے ایک ایک جز کی تعریف و توصیف کی جائے تو زندگیاں گزر جائیں گی اس کی تعریف و توصیف مکمل نہیں ہے۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں کہ یہ تو اہل سنت کا مستانگی کا رنگ ہے جہاں وہ حضور کے حسن و جمال کی بات کرتے ہیں، کیونکہ آج کل ایک بڑا ٹرینڈ آ گیا ہے بھائی دین کا کام ہے کہ اللہ رسول کی بات کریں، حلال حرام کی بات کریں، یہی ہے نا؟ یہ کیا آپ جناب دیوانگیاں برخانیاں، یہ میرے نبی جا اور کوئی نہیں، یہ ناطے پکڑ کے شروع کر دینا، یہ کچھ نہیں ہے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ اور پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر ہے صاحب کہ یہ کیا آپ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ حضور آئے تو لوگ آتے ہیں، حضور تشریف آئے تو یہ ہو گیا، امت کو اس سے کیا ملے گا؟ حاصل کیا ہے امت کو؟ ارے بھائی ان کو حلال حرام کی بات بتاؤ، امت کو بتاؤ کہ جینا کیسے ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، کھانا کیسے، یہی ہے بولی یہی ہے۔ آج کل تو سوشل میڈیا پہ یہی بات بات کی بولیاں بولی جائے تو میرا پڑھا لکھا نوجوان جو سوشل میڈیا سے فوراً امپریس ہو جاتا ہے، وہ یہ سوال اپنے ذہن میں بٹھا کر وہ سمجھتا ہے کہ بڑا قوت والا کوشچن ہے، اور اہل سنت و جماعت کے حوالے سے اس کے ذہن کی ہے کہ بھی علماء تو اس جوابات دینے کی ان میں ایبلٹی نہیں ہے، قوت ہی نہیں ہے۔ حالانکہ بے فکر رہیے، جو یزید کو شہزادہ کہیں اللہ نے پاکستان لا کر ذلیل کر بھائی ہم تو پچھلے 10-12 سالوں سے ٹی وی چینلوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور 4 مسلک کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ٹاپ پاکستان کی ٹیم بیٹھی ہوتی ہے، پوری دنیا سے لائیو کوسچن آنسر ہو رہے ہوتے ہیں، جناب ہم نے تو کبھی وعدہ نہیں کیا، اللہ کو بڑا کرنا ہے، 10-12 سال ہو گئے لائیو کوسچن ہوتے ہیں، ہم تو بڑا مسکرا کے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب کسی کے 2 سوالات ہی وہاں کر دیتے ہیں۔ حضور ہندوستان کی سرزمین اور ہے، پاکستان کی سرزمین اور ہے، غلاموں کی زندگی اور ہے، آزادوں کی زندگی اور ہے۔ میں بتانا چاہ رہا تھا وہ سمجھا، اور ہم تو یہی، میں نے اس میں ٹیلی ویژن چینل پہ ایک گفتگو کے دوران میں نے کہا تھا کہ اچھا ہوا پاکستان تشریف لائے، لوگوں سب کچھ سمجھ آ گیا، ہاں دور کے دھول بڑے سہانے لگتے ہیں، کیا تو پتا کیا ہے کتنے کوئی پانی اس نے باہر۔ میں بات کر رہا تھا کہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر اس قسم کے کوسچن کھڑے کر کے نوجوان اور وہ یہ سمجھنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، آپ نے کون 15 سال نبی کا میلاد کر رہے ہیں، ویسے ہی 20 سال جشن مناتا رہا، ویسے ہی حضور کے میلاد کی گھڑیاں سجاتا رہا، اور حضور آ گئے کے گانے لگاتا رہا۔ بات تو صحیح ہے حضرت نبی، ہماری زندگی میں اس کا کیا تو ہوتی ہے؟ بھئی حلال کی بات کرو، حرام کی بات کرو، حرام کی بات کرو، وہ بھی بسم اللہ ٹھیک ہے، دھیمے لگے میں عرض کرتا ہوں کہ بتائیے کہ کیا قرآن کتاب ہدایت ہے؟ بھائی بولیے نہیں آیا فیہ ہدی و نور، قرآن کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ کی زبان ہے، اس میں ہدایت بھی ہے اور نور۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ تو میں پوچھنا چاہوں گا، آپ کہتے ہیں کہ ہمیں حضور کا بچپن، حضور کی ولادت، حضور کی وہ آمد کی گھڑیاں، حلیمہ کے گھر کا سفر، ابو طالب کے گھر کی پرورش، آمنہ طیبہ کے گھر کی وہ قربان زندگی،
یہ بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو میں پوچھنا چاہوں گا، چلیے میرے نبی کے حوالے سے تو آپ نے کہہ دیا کیا مقصد ہے، حضور آپ بتانا پسند فرمائیں گے کہ اسی قرآن میں موسیٰ نبی کی ولادت کی باتیں بھی بیان کی ہیں۔ ان کی والدہ نے ان کو صندوق میں ڈالا، صندوق میں ڈال کے دریا میں ڈالا، دریا میں ڈالتے ہوئے فرعون کے محل میں چلے گئے، وہاں دودھ بھی پی رہے تھے، گھر میں آ گئے، مرا دیا۔ ہم نے موسیٰ پر پابندی لگائی تھی اپنی امی جان کے بغیر کسی بھی عورت کا دودھ نہیں پینا۔ دوسرا نبی نے وہاں ایسے ہی کیا، جو عورتیں دودھ پھر آپ کی بہن کہنے لگی کہ میں کیا حال ادلکم علی مالک، کیا میں آپ کو ایک ایسے گھر والے نہ بتا دوں کہ جو اس کے خیر خواہ ہوں، ناصح بھی ہوں، اس کی پرورش بھی کریں۔ کہاں چلو لے آؤ لے آؤ۔ آپ نہیں اپنی امی کو لے کر آئیں، امی آئیں، موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے مسکرا پڑے، پھر انہیں دودھ دی۔ بھئی یہ سارا کیا ہے؟ یہ قرآن ایک قصے کا نہیں ہے، قرآن ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن ہے، یہ قرآن۔ اسی قرآن میں ابراہیم نبی کا قصہ بچپن کا، کہ ان کے والد کا معاملہ کیا تھا، والدہ کا کیا تھا، نمرود بچوں کو قتل کر رہا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام غار میں رہے، جب پہلے جب باہر نکلے ستاروں کو دیکھا، کہنے لگے کیا یہ ہمارے رب ہیں، پھر سورج کو دیکھا، چاند کو دیکھا، کہ پھر ہاذا ربی ھذا اکبر، پھر ستاروں کو دیکھا، قال لا احب الآفلین۔ یہ ساری باتیں یہ کس کو جانا ہو رہا ہے؟ بچپن۔ پھر انہوں نے کو لڑائی یہاں رکھا، اس کو توڑا، وہ عید کے لیے گئے، یہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ بچپن۔ بھائی جان یہاں حلال کا تذکرہ ہے نا، حرام کرنا عبادت کا انداز ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ بچپن کے قصے ہیں حضرت موسیٰ کے۔ آئیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ولادت کیسی ہوئی؟ آپ کی والدہ، آپ کے لیے اللہ پہلے بیان کرتے ہیں، امی جان کے لیے بچپن میں، امی جان کے لیے جب ان کی والدہ جناب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر پورے ڈالے رشتہ داروں نے ان کو کون پالے گا؟ قرہ زکریا علیہ السلام کے نام نکل آیا۔ پھر حضرت مریم ان کو جناب انہوں نے وہ چونکہ متولی تھے مسجد اقصیٰ کے، تو انہوں نے ایک الگ جو حجرہ تھا اس میں ان کو رکھا، وہ دروازہ بند ہوتا حضرت مریم کے لیے جناب بن موسم کے بند دروازے کے پیچھے بھال ملتے۔ بڑھتے بڑھتے جب آپ جوانی تک پہنچی، ایک دن اسی کمرے میں جا دیکھتی ہیں ایک اجنبی آیا، دیکھ کے ڈر گئی، کہنے لگا انا رسول رب کے، میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، لآہب لک غلاما زکیہ، تاکہ آپ کو ایک لڑکا دے دوں اس لیے آیا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا انا یکون لی غلام لم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، نہ میں کوئی فاحشہ عورت ہوں، نہ میری شادی ہوئی ہے، میرا بچہ کیسے ہوگا؟ اب ہوا کیا، وہ وہاں سے نکلی، حضرت یہ کون تھا؟ یہ جبریل تھے، انہوں نے پھونک ماری، ان کے پیڑ میں بچہ موجود ہو گیا۔ پھر وہ باہر چلی گئیں، درختوں پہ جڑ میں پہنچی، وہاں حضرت عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کے آئیں، اللہ نے حکم دیا خاموش چپ کر روزہ رکھ لینا ہے۔ پھر سیدہ آئیں، لوگ کہنے لگے کس کا بچہ ہے، کس کا بچہ ہے؟ آپ نے کہا اشارہ کر کے اس سے پوچھو یہ کس کا پتر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بچہ کیسے بولے گا؟ ادھر پھر وہ بولے، کہنے لگے انی عبد اللہ ہے آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ اچھا سرکار ادھر کہیں آپ کو کوئی سمجھ نہیں آیا حلال حرام کی؟ او بھائی یہ قرآن ہے، جناب موسیٰ کی ولادت جس لہجے میں تم موسیٰ اور عیسیٰ نبی کی ذات قدسیہ کے امام حضرت امام المرسلین کے حوالے سے کیوں اٹھاتے ہو؟ یہ کیا فائدہ یہ بچپن بیان کرنے کا، یہ لڑکپن بیان کرنے کا؟ اس سے فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ ہے؟ میں پوچھنا چاہوں گا، یہ قرآن سے بھی پوچھو، قرآن تو کتاب ہدایت ہے، یہ موسیٰ نبی کے بچپن کو، عیسیٰ نبی کے بچپن کو، ابراہیم نبی کے بچپن کو، یہ سارے پیغمبروں کے بچپن کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ جو جواب تمہارا وہی جواب ہمارا، اور تمہیں شاید سمجھ نہ آئے، ہم سمجھانا چاہتے ہیں۔ وہ ایک ہوتا ہے قیاس اولا کا انداز۔ قیاس اولا کیا ہوتا ہے؟ مثلا اب یہ ایک چیز ہے، ایک ویٹ ہے، یہ بچہ اٹھاتا ہے، یہ بچہ اٹھا کے چل پڑتا ہے، اور ایک بندہ کہہ رہا تھا میں اس کو نہیں اٹھاتا، بڑا بھاری ہے، یہ بچہ اٹھا رہا ہے، خود بخود دلیل بن گئی، یار شرم کر، بچے نے اٹھا دیا، تو کہتے بھاری ہے۔ اب اسی طرح توجہ، میرے حضور دنیا میں آئے،
انواروں پہ جلدیات کا ظہور ہوا، میرے آقا کی آمد پر ارحاسات کا ظہور ہوا، میرے مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، انواروں پہ جلدیات نظر آئے، میرے آقا آئے، آنکھوں میں سرما لگا ہوا تھا، عالم میں تیل لگا ہوا تھا، ختنہ کیے ہوئے تھے، یہ ساری شانیں لے کر آئے، پتہ ہے اس سے کیا ہمیں ملتا ہے؟ ہمیں چونکہ ہماری کامیابی کا دارمدار عشق مصطفیٰ پہ ہے، اور عشق چاہتا ہے کہ محبوب سوڑا بھی ہو، پیارا بھی ہو، اگلا بھی ہو۔ اب یہاں ہمارے عشق کو یوں مہمیز ملتی ہے کہ جس کی آمد والی گڑیاں اتنی شان والی ہیں، اس کی جوانی کتنی شان۔ بھائی سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے تو خیر یہ تو ایک ثانوی بات تھی جس کو میں بیان کرنا چاہ رہا تھا۔ آج کی اس گفتگو میں چونکہ محفل میلاد میں ہم اہل سنت و جماعت کا ایک منہج یہ ہے کہ ہم صرف حضور کی باتیں کرتے ہیں، بات حضور کی صورت کی، بات حضور کی سیرت کی، اور اگر حضور کی صورت کو دیکھا جائے تو میرے نبی کی صورت میں میرے آقا کی آنکھیں بھی ہیں، میرے رسول کی زبان بھی ہے، میرے نبی کے لب بھی ہیں، میرے نبی کا بدن بھی ہے، میرے نبی کی صورت کو دیکھیں، حضور کی داڑھی مبارک بھی ہے، نبی کے کان بھی ہیں، اور پھر صورت میں جچنے والی میرے مصطفیٰ کی زلفیں بھی ہیں۔ تو آج میرا دل کر رہا ہے، عام طور پر یہ ٹاپک بیان نہیں ہوتا، میں حضور کی زلفوں کا تذکرہ کروں۔ اگر آپ کہتے ہیں تو میں موضوع اللہ کا بڑا فضل ہے، میں فوراً چینج کر دوں گا، کوئی میرے لیے مسئلہ نہیں ہے، لیکن میرا دل کرتا ہے نا کہ میں آج حضور کی، کیوں؟ کیونکہ عاشقوں نے اس زلف کو بڑا موضوع بنایا ہے۔ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گدا دیکھی ہے، زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گدا دیکھی ہے، زلف محمد کی ادا دیکھی ہے۔ اور پنجابی والا وہ اپنے رنگ میں وہ کچھ یوں لکھتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بجلی گردی عشق نہ مارے، کہ وہ متھے تیوری پاوے، جو میں نے اوپننگ میں کلام پڑھا، پھر اردو کے شاعر کو دیکھو تو میرے احمد رضا وہ کیا کہتے ہیں، سوکھے دھانوں پہ ہمارے بھی کرم ہو جائے، چھائے رحمت کی گھٹا بن کے تمہارے گیسو، ہم سیاہ تاروں پہ یار تپش محشر میں سایہ افغن ہو تیرے پیارے کے پیارے گیسو۔ آج دل کرتا ہے کہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں حضور کی زلفوں کو بیان۔ سب سے پہلے میرے حضور کا جو سر انور تھا، اور اس سے پہلے میں نے دعائیں پڑھی ہے وہ دعا
واللیل اذا سجا. علماء جانتے ہیں کہ ویسے تو وقت چاشت کی قسم مالک اٹھا رہا ہے, مجھے وقت چاشت کی قسم ہے اور مجھے رات کی قسم ہے جب وہ چھا جائے. اور اس پر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی وہ کہتے ہیں کہ یہاں بولی چاشت نہ گئی ہے اور مراد کچھ اور ہے, اور بولی رات گئی ہے مراد کچھ اور ہے. فرماتے ہیں چاشت کا وقت بول کر حضور کا چہرہ مراد دیا گیا. جیسے صبح کے وقت اجالے ہی اجالے ہوتے ہیں, ویسے حضور کا چہرہ سونا ہی سونا پر رونق تھا. اور واللیل اذا سجا کے کر رات جب چھا جائے تو چونکہ اگر کسی محبوب کی زلف کی سیاہی کو بیان کرنا ہو تو عموماً شعراء رات کی تاریکی کو اس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں. تو فرمایا یہاں واللیل اذا سجا, رات بول کر حضور کی کالی سیاہ زلفوں کو مراد دیا گیا ہے. میرے حضور پاک کا جو سر انور تھا وہ چھوٹا سا نہیں تھا, حضور کا سر کشادہ تھا, بڑا تھا. حضرت انس بن مالک بخاری شریف کے اندر حدیث ہے, میں دل میرا کرتا ہے سوائے بجائے اس کے کہ میں بس کتاب کرنا شروع کروں, میں چاہوں گا تھوڑا سا ذکریت بیان کروں تاکہ آپ ایک چیز سننے جا رہے ہیں, صرف حضور کی زلفوں کا اتنا ذکر مزہ آئے گا. تو میرے حضور کا سر انور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کان رسول اللہ ضخم الراس, یہ بخاری کی حدیث ہے, حضور کا سر انور موٹا تھا. یہ جو ہوتا ہے نا چھوٹا سا پچکا ورد میں, حضور کا سر انور خوبصورت اور موٹا تھا. مولا علی, مولا علی, اور بات یہ ہے کہ مولا علی کا نام آنے سے چہروں کے انداز بدل جاتے ہیں. کہیں کیفیت انبساط کی خوشی کی کیفیت آ جاتی ہے, اور کہیں پر جناب رونق اڑ جاتی ہے. آپ کے لیے بڑا آسان سا کام ہے, اور یہ بات کوئی مشکل, کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. میری بات عمران خان کے ماننے والوں کے سامنے دوسرے جنے کا ذکر ہو تو ان کے چہرے بتاتے ہیں کہ دل ذکر چنگا نہیں لگا, اور دوسرے جنوں کے سامنے اس کا ذکر ہو تو ان کو چہرے بتا دیتے ہیں کہ ان کو ذکر چنگا نہیں لگا. معذرت میں سر سے میرا تعلق نہیں ہے, میں صرف سمجھانا چاہتا ہوں. تو کیا اگر ایک جگہ پر ایک پارٹی کے فالوورز بیٹھے ہوں, ان کے سامنے دوسری پارٹی کے لیڈر کا کوٹ کے ذکر کرو, دبا دبا کے ذکر کرو, انہوں نے بینیاں پھر گفتیاں تو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں. مہربانی کرو گا, ان کی اٹھک بیٹھک آپ کو نہیں سمجھ رہے ہیں, وہ بیٹھ ہی نہیں سکتے. ہر بولنے والے کی طرف دیکھ, اس کی آنکھوں سے آنکھیں ملا, اس کی باتوں کی طرف کان رکھ, دھیان کو کر. لیکن دلے بدتمیز کہتے تھے اس وقت میرے دشمن کا ذکر ہو رہا ہے, میری مخالف پارٹی کا ذکر ہو رہا ہے, میں نہیں کروں گا. لیکن اندر ہوئے منہ دے آئے تو تسی اتنے سیانے ہو کہ آپ کو فوراً پتہ لگ جاتا ہے کہ راجے رنو, چودھری رنو, ملک رنو, حاجی رنو کیڑا ذکر چنگا لگے کہ کیڑا ذکر تنگ کیتا ہے. اسی بولی یہ گلے ہیں سانو سمجھ کو نہیں آتی کہ علی نے آیا تے کیڑے چہرے تے رونق آئی ہے. میرے مصطفیٰ کے صحابہ فرماتے ہیں کننا نعرف المنافقین ببغضهم علیہ, اور دوسری جگہ حسن کر کے فرمایا ما کننا نعرف المنافقین الا ببغضهم علیہ, ہم منافقوں کو اپنے دور میں پہچانتے ہی بغض علی سے تھے. وہ کیسے فرماتے ہیں کہ کے اندر ہم میں سے کوئی نہ کوئی اللہ کے پیارے شیر اے رات کا ذکر شروع کرتا, پھر ہم چہتے دیکھتے ہیں جس چہرے پر علی کا نام سن کے رونق آتی ہم سمجھ جاتے اپنا ہی ہے, اور جس چہرے پہ ملکن کی چھا جاتی ہم کہتے یہ منافق ہے. ہم اسے پکڑ کے کہتے نکل منافقہ, میں پھر چکی لینا آیا. اس کا مطلب یہ ہے
کہ علی کے نام سے محفلوں کی رنگت کو چیک کرنا یہ کچھ 14ویں صدی کے بریلویوں نے شروع نہیں کیا، یہ گولنے والوں کے فارس نے شروع نہیں کیا، اور یہ صحابہ کا طریقہ ہے وہ نظر کی علی